أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قربت سید الشہداء کے لیے، اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمان میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا فهم لا يفتنون. درود پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ پر. اللہ صلی علی محمد. خالق کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش عزائے حسینی پر جمع ہوں اور حسین کے اس سپاہی کی طرح اپنے بختوں کو جگا سکیں کہ جو ایک رات پہلے جہنم کے شعلوں میں تھا، لیکن یہاں حسین کے فرش پر آیا تو علیہ السلام ہو گیا. دعا کریں کہ مالک ہمیں بھی اس فرش عزا سے حر بننے کی توفیق عطا فرمائے. مالک اس فرش عزا کا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور مجلس کے ابتدا میں ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کی مجلس برائے سال ثواب سید اعجاز حسین جعفری بیگم، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی، شمیم اختر، فردوس جہاں اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین اور کل مومنین و مومنات، مرحومین مومنات اور بالاخص شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ کو اور اپنے اپنے مرحومین کو بالعموم ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. قل هو الله احد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم نلد ولم نولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک دفعہ مل کر محمد والے محمد کی ذات پر درود بھیجیے. اللہ صلی علی
خدا نے یہ توفیق دی کہ آپ بامعرفت مومنین سے ملاقات ہوئی. ان 3 روزہ مجالس کا جو موضوع، بلکہ اس طرح سے کہوں کہ جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بالکل آج کے دور سے مطابقت رکھتا ہے. آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں. اگر ہماری ملاقات ہو اور پوچھا جائے کیا حال ہے تو جواب ملتا ہے بہت اچھا ہے. لیکن اگر سلسلہ گفتگو تھوڑا طویل ہو تو تھوڑی دیر بعد شکووں کی پٹھاری کھل جاتی ہے اور انسان اپنے کاروبار سے متعلق، اپنی روزمرہ زندگی سے متعلق، اپنی عائلی زندگی سے متعلق رفتہ رفتہ کچھ کہنے لگتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. قبلہ، میں نے اپنی پروموشن کی فائل فارورڈ کی تھی، پچھلا 1 سال ہو گیا. کوئی طریقہ بتائیں کہ میری پروموشن ہو جائے. قبلہ، پچھلے 3 سال سے بزنس لاس میں جا رہا ہے. کچھ عرصہ ہو گیا ہے، حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، اور بالخصوص آج کل کے دور میں اور یہ دن جو ہم گزار رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ پریشان ہے. اب پریشانی 2 طرح کی ہے. ایک پریشانی یہ ہے کہ میں ایک صاحب سے پچھلے دنوں ملا تو کہا کہ لاس ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا لاس ہوا؟ کہتے وہ سامنے 10 دکانیں دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا جی. کہتے میں نے سال کے شروع میں فیصلہ کیا تھا، سوچا تھا کہ محنت کروں گا اور یہ 10 دکانیں خرید لوں گا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا 9 تو خریدی گئیں، 10 بھی نہیں خرید سکا. ایک لاس یہ ہے، اس کی نظر میں ایک لاس یہ ہے. ایک لاس اور ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا بریڈ اینڈ بٹر پورا نہیں ہو رہا. وہ بجلی کے بل کے بارے میں پریشان ہے، وہ 3 وقت کے کھانے کے بارے میں پریشان ہے. ایک یہ پریشانی ہے. خوب، سوال ہے یہ پریشانی کیوں آتی ہے؟ انسان ایسی مصائب سے کیوں 2-4 ہوتا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز قدرت کیا ہے؟ آیا یہ امتحان ہے یا امتحان نہیں ہے؟ ایک سوال، آیا پروردگار انسان کا امتحان لیتا ہے یا نہیں؟ ابتداً آپ تھوڑی دیر کے لیے بور ہوں گے کیونکہ تمہیدی گفتگو عموماً ایسی ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ آگے مطالب آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے. آیا پروردگار امتحان لیتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار امتحان لیتا بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر لیتا ہے تو اس کا امتحان لینے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ امتحان سے ہم سب آشنا ہیں. چھوٹے سے تھے جب اسکول میں چلے گئے اور تب سے لے کر اب تک امتحانات دیتے آ رہے ہیں. سوال ہے یہ جو ہم دنیاوی امتحان دیتے ہیں، تقریب ذہن کے لیے یہ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم دنیا میں امتحان دیتے ہیں اس کو لینے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ استاد امتحان کیوں لیتا ہے؟ جب استاد امتحان لیتا ہے تو وہ 2 حالتوں سے ایک حالت سے خالی نہیں ہوتا. دونوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوتی ہے. یا استاد امتحان لیتے ہوئے بچے کی استعداد سے نابلد ہے، اور اگر جانتا ہے بچے کی استعداد تو یہ نہیں جانتا کہ اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، یہ کس لیول پہ ہے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. دنیاوی امتحان جو دیے جاتے ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ ہے. دوسری ریزن کیا ہے کہ استاد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سارا سال میں نے پڑھایا اس بچے نے پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر پڑھا
تو جس نے پڑھا وہ کامیاب ہو جائے امتحان کے ذریعے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ بھی ناکام ہو اور سامنے آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک مقصد اور ہدف استاد کا اور ہوتا ہے، اور وہ اپنے سے متعلق ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ استاد یہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان کے ذریعے کہ سارا سال میں نے جو وے آف ٹیچنگ یوز کیا، جو میتھڈ میں نے یوز کیا، آیا وہ کارگر تھا یا نہیں، کس حد تک بچے میری باتوں کو سمجھ پائے۔ اس کے علاوہ امتحان کا کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہے، یہ دنیاوی امتحان ہے۔ اب آئیے پروردگار کی نسبت، یہ دنیاوی استاد اپنے شاگرد کی استعداد سے نابلد ہے، اس لیے امتحان لیتا ہے۔ اب چلیے پروردگار کی طرف۔ پروردگار کون ہے؟ وہ جو علیم بالذات ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، حتیٰ انسان کی پیدائش سے لے کر، خلقت سے لے کر اس کے مرنے تک کے تمام تر حالات سے پہلے باخبر ہے۔ اب جب وہ باخبر ہے، حتیٰ خود انسان، یعنی خود انسان کے بارے میں خدا کتنا باخبر ہے، مشاہدہ کیجئے گا۔ آپ اور میں کھانا کھاتے ہیں، روز کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا میرے اختیار میں ہے، لقمہ منہ میں ڈالنا میرے اختیار میں ہے، اس کو نگلنا میرے اختیار میں ہے۔ اب جب یہ لقمہ میں نے نگل لیا، میرے اپنے ہی جسم پر کیا میرا اختیار ہے؟ کیا مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح سے ڈائجسٹ ہو رہا ہے؟ میں چاہ کر اس کو روک سکتا ہوں، میں نہ چاہ کر اس کو روک سکتا ہوں۔ وہ باتیں جو اپنے بارے میں مجھے بھی معلوم نہیں ہے، پروردگار ان کا بھی علیم ہے، پروردگار ان کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال آتا ہے، اگر پروردگار اتنی باریکی میں انسان کو جانتا ہے، وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ دنیاوی استاد تو اس لیے امتحان لیتا ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ جب پروردگار جانتا ہے تو پھر کیوں امتحان لے رہا ہے؟ بس ان 3 دنوں میں انہی سوالات کے جوابات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اور پھر چونکہ کل شہادت بھی ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، تو ہم اپنے اسی موضوع کو، آزمائش مومن کو، اپنے 8ویں امام سے متصل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تیسرے دن ہم کوشش کریں گے کہ یہ جان سکیں کہ اگر خداوند کریم نے امتحان میں مبتلا کیا ہے تو ہمیں اس امتحان سے کیسے سرخو ہونا ہے، اس امتحان کی کامیابی کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور صبر کرنے والوں کو خداوند کریم اس جہان میں اور اس جہان میں کیا عطا کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اگر سن رہے ہیں تو درود پڑھ کے بتائیے، اللہ صلی علی محمد۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ تمام لوگوں کی پروردگار بات کر رہا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے؟ کیا پروردگار؟ ان یترکوا ان یقولوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ کہاں چھوڑ دیے جائیں گے؟ کس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں پروردگار کو مانتا ہوں، میں اس کی حجتوں پر ایمان رکھتا ہوں، کیا یہ اقرار کرنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھے کہ پروردگار نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ احسب الناس، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ یاد رکھو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ،
یہ سوچتے ہیں کہ وہ امتحان نہیں لیے جائیں گے. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار؟ ابتدا میں حمزہ استفہامیہ کو استعمال کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ عام دنیا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ڈیورنگ کنورسیشن. کیا کہتے ہیں؟ مثلا بچوں پہ غصہ آیا, کہا جاؤ جا کر فلاں چیز اٹھا لاؤ. بچہ گیا, اسے وہ چیز نظر نہیں آئی. اس نے کہا کہ بابا مجھے نظر نہیں آیا. آپ اٹھے, اس کے ساتھ گئے, مطلوبہ جگہ پر جا کر دیکھا کہ چیز پڑی ہے, چیز اٹھائی, اور اس کے بعد آپ سوال کرتے ہیں کیا میں اندھا ہوں؟ کیا مطلب؟ یعنی آپ اسے استفہام کے ذریعے انکار کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اندھا نہیں ہوں. تمہیں میں 2 آنکھیں دی اللہ نے, کیا تمہیں نظر نہیں آیا؟ مجھے علیحدہ نظر آتا ہے. اسے کہتے ہیں استفہام انکاری. یعنی سوال کرتے ہوئے جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں اسی کا جواب انکار میں دینا. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, یہ ان کا خیال باطل ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. اچھا جی, ایمان کیا ہے؟ مفہوم ایمان کیا ہے؟ اگر ہم مفہوم ایمان کو پڑھیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو شخص ایمان لے کر آ رہا ہے وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ خدا ایک ہے. یعنی اس آیت کے مطابق اس کے اقرار کرنے سے اللہ کا جواب یہ آتا ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے تو امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ. ایمان کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ رسولوں پر ایمان رکھا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن, یہ ایمان لانے والا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتا ہوں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جس شخص نے 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانے کا اقرار کیا تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو نے ایمان کا اقرار کیا تو یاد رکھ تیری امتحان سے چھٹی نہیں ہے. توجہ ہے؟ اب وہ شخص جو مکتب ولایت کا پیروکار ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو منزل اور آگے بڑھتی ہے, اور یہ اقرار کرتا نظر آتا ہے کہ میں نے غدیر خم سے علی ابن ابی طالب کو بھی لے لیا ہے. تو پروردگار کی آواز آتی ہے کہ تو نے علی ابن ابی طالب کو لے لیا, اب امتحان کے لیے تیار ہو جا. ایسے ہی ہے, آپ لوگ گھبرا گئے ہیں. امتحان کے نام پہ ایسے گھبرانا بھی چاہیے, حق بنتا ہے. ہم ہر روز امتحان میں مبتلا ہے. بجلی کا بل ایک امتحان, سوئی گیس کا بل ایک امتحان. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ جس نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا, خدا کہہ رہا ہے کہ اب تم امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب خدا کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہ کرنا کہ پروردگار تجھے بھی مانا ہے, تیرے حبیب کو بھی مانا ہے, تیری دی ہوئی ہستیوں کو بھی مان رہا ہوں, تو اب میں غریب کیوں ہوں, اب میں پریشان کیوں ہوں, اب میں مفلوق الحال کیوں ہوں. پروردگار کہتا ہے یہ امتحان ہے, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے پروردگار, میں نہیں گھبراتا, اب کیا کروں؟ کہا کہ امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو. پروردگار نے یہ آئمہ ہمیں اندھیرے میں نہیں دیے ہیں, اعلان کیا ہے, اور ہمیں پروردگار نے کوئی مجبور نہیں کیا.
اندھیرے میں نہیں رکھا کہ زبردستی ان کو قبول کرو، بلکہ ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ ان ائمہ کی ولایت کو قبول کیا ہے۔ وہ پروردگار کوئی بھی چیز اندھیرے میں نہیں دیتا، نہ وہ پروردگار دیتا ہے اور نہ ہی اس کی یہ معصوم ہستیاں ہمیں کسی جہل میں رکھ کر، کسی اندھیرے میں رکھ کر، نہ بتا کر کوئی ایسی چیز نہیں دیتے کہ ہم کل کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے حسین ابن علی نے جب مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تو ایک نعرہ لگایا۔ کیا لگایا؟ تمام لوگ آئے، کہا مولا جانا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ میں بھی کربلا میں جاؤں۔ حسین ابن علی نے ہر شخص کو ایک ہی امید دلائی اور ایک ہی جملہ کا یاد رکھو، میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو موت یقینی ہے۔ امام یہ اعلان کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے جو میرے ساتھ جا رہے ہیں مجبوری میں نہیں جا رہے، جان کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہوئے، اللہ صلی علی محمد، جانتے بوجھتے ہوئے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا بھی کہ جو میرے ساتھ جائے گا اسے میں حیات طیبہ عطا کروں گا، اور جو نہیں جائے گا وہ عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، کیا دلیل دی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اذا دعاکم، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کیا کرو؟ استجیبوا، جواب دو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے۔ کیوں آواز دوں؟ کیوں لبیک کہوں؟ پروردگار فرماتا ہے لما یحییکم، تاکہ یہ تمہیں حیات عطا کرے، تاکہ یہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک سوال بنتا ہے نا یہاں پر کہ جب ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو کہیں لبیک، تو اس کے لیے شرط ہے نا کہ ہم زندہ ہوں، شرط ہے نا کہ ہم زندہ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جواب دو جب تمہیں پکارا جائے تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے۔ تو اے پروردگار، اگر حیات ہے ہی نہیں تو جواب کیسے دیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اگر حیات ہے ہی نہیں، حیات کا وجود ہی نہیں ہے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں یہاں پر دو حیاتی نظریہ قرآن نے دیا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک زندگی تمہیں پکار سے پہلے پروردگار دے رہا ہے اور ایک جواب کے بعد دے گا۔ وہ جو پکار سے پہلے کی زندگی ہے وہ حیوانی زندگی ہے، اور پکار کے بعد کی جو زندگی ہے وہ الہی زندگی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بے شمار اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ ہمارے فرش عزا پر یہ مقصرین اور غالی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مقصر کا تذکرہ یہاں سے کیوں نہ کریں؟ غالی کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ مقصر اور غالی کا کوئی بھی تعلق شیعان علی سے نہیں ہے۔ نہ مقصر یہاں پر آئے گا، نہ غالی یہاں پر آئے گا، اور اگر آئے گا
تو جواب لے کر جائے گا، کیونکہ یہ ممبر عام لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، یہ ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ممبر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس دفعہ جب ہمارے اساتذہ اکرام نے محرم سے پہلے ایک نشست رکھی تو یہ چیز واضح کی کہ آپ لوگ ممبروں سے اس چیز کو واضح اعلاناً بتائیں، کیا کہ ہمارا نہ نصیریت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ناسبیت سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی فرش عزا پر غالی آتا ہے اور نہ ہی فرش عزا پر مقصر آتا ہے، اگر آئے تو علی کا ذکر سن کر بطور عبد اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ بس دو نظریے قرآن پیش کر رہا ہے، دو حیات کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، کیا؟ ایک وہ جو حیوانی حیات ہے اور ایک وہ جو الہی حیات ہے، جو پروردگار تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور قرآن میں کیا کہتا ہے؟ من عمل عملا صالحا فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی اپنے عمل اور علم کو یکجان کر لیا ہم اسے حیات طیبہ عطا کرتے ہیں۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ حیات طیبہ کی ایک مثال دوں آپ کو۔ آپ لوگ جاتے ہیں زیارات پر، نجف میں گئے، سامرہ میں گئے، خود بی بی معصومہ کم کے حرم میں، تو جہاں پر یہ پاک ہستیاں دفن ہیں ان کی بغل میں آس پاس دائیں بائیں علماء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ چلے جائیں بی بی معصومہ کم کے روضے پر تو وہاں پر آپ کو ایک قبرستان روضے کے ساتھ ہی ملے گا جو کہ برابر ہے، اور وہیں پر آیت اللہ تقی بہجت کی قبر بھی آپ کو نظر آئے گی جو بھی کچھ سال پہلے وہاں پر تھا۔ اسی طرح شیخ صدوق کی قبر آپ کو عراق میں نظر آئے گی، اسی طرح مولا علی کے روضے پر آپ کو علامہ ہلی کی قبر نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کیا ایسا کیا کہ خداوند کریم نے انہیں یہ جگہ نصیب کی؟ یہ حیات طیبہ کی بہت بڑی مثال ہے۔ آپ کو اور قریب کروں، کسی نے معصوم سے پوچھا نا کہ حیات طیبہ کیا ہے، تو مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا حیات طیبہ علم سے ہے، حیات طیبہ علم سے ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء باقی رہیں گے اس زمین پر جب تک زمین باقی رہے گی۔ آج سے کئی سالوں پہلے علامہ ہلی تشریف لے گئے، لیکن آپ اور میں بیٹھ کر ممبر پر ان کا ذکر تذکرہ سنتے ہیں، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ خود ہمارے شیخ الجامعہ یہاں پر قبر موجود ہے، تمام طلاب رات دن آتے جاتے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو علم سے متمسک کر لیا، اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیا۔ اب جب اپنے آپ کو علم سے جوڑ لیا تو امیر المومنین کیا کہتے ہیں کہ علم ہے جو لوگوں کو باقی رکھتا ہے، یہ لوگوں کو باقی رکھتا ہے۔ لیکن مولا کہتے ہیں ہم آل محمد کو پہچانو، ہم کون ہیں؟ مولا کہتے ہیں ہم ہی وہ ہیں جس سے علم کو حیات ملی ہے، ہم ہی وہ ہیں جس سے علم کو حیات ملی ہے اور جہالت کو موت نصیب ہوئی ہے۔ یہ آپ اور میں ہیں جنہیں علم زندگی عطا کرتا ہے، اور یہ علم ہے جسے آل محمد زندگی عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حیات طیبہ کی خوبصورت مثال ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم۔ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار امتحان لیتا بھی ہے؟ تو اسی سورہ عنکبوت میں تیسری آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بتحقیق ہم نے کیا کیا؟ امتحان لیا تم سے پہلی امتوں کا۔ یہ بات آپ کو یہ روزے میں نظر آئے گی یا امتحان میں نظر آئے گی؟ جہاں روزے کی آیت موجود ہے
وہاں پر خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ میں نے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا. اور اس کے بعد قرآن میں آپ کو امتحان کے بارے میں یہ آیت ملے گی کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. بتحقیق ہم نے تم سے پہلی امتوں کو بھی امتحان میں مبتلا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار کا امتحان لینے کا فیصلہ اٹل ہے. یہ سنت پروردگار ہے کہ وہ امتحان لے گا، لیکن کب لے گا؟ آپ نے خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، وہ آپ سے امتحان نہیں لے گا. آپ نے وحدانیت کا اقرار کیا، پھنس گئے، اب امتحان ہوگا. آپ نے خدا کے رسولوں کا اقرار کیا، پھنس گئے، اب امتحان ہوگا. آپ نے علی کو غدیر سے لے لیا، پھنس گئے، اب امتحان ہوگا. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بڑی منزل ہوگی اتنا بڑا امتحان ہوگا. جو خدا کی وحدانیت پر رک گیا امتحان کی منزل نیچی ہے. جو خدا کے رسولوں کے اقرار پر رک گیا منزل امتحان نیچی ہے. یہاں تم نے اقرار کر کے علی ابن ابی طالب کو غدیر سے لے لیا، منزل بلند ہو گئی، امتحان کی منزل بھی اونچی ہے. اب جب امتحان کی منزل اونچی ہے اللہ صلی علی محمد. یہ موضوع عام لوگوں میں مطرح نہیں کیا جا سکتا، یہ موضوع خواص میں پڑھا جا سکتا ہے. ممکن ہے کل مجمع اور بھی کم ہو جائے، کیونکہ جو فضائل سننے کے لیے آیا اسے کچھ نہیں مل رہا. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ علماء کرام عشرہ اولی اور ثانی جس موضوع پر پڑھتے ہیں اگلا سارا محرم اور سفر انہی موضوعات کو لے کر گھومتے ہیں. لیکن میں نے یہ موضوع نہ پہلے عشرے میں پڑھا نہ دوسرے میں پڑھا. یہ موضوع خاص میں نے جامعہ کے لیے سلیکٹ کیا تھا. وجہ کیا تھی؟ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ یہاں پر سننے والے لوگ آتے ہیں، یہاں پر بامعرفت لوگ آتے ہیں، یہاں پر وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہیں فضائل کے ساتھ فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا سلامت رہیں، سلامت رہیں. آپ کی یہ خاموش سماعتوں کو میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ مجھے سن نہیں رہے. مجھے پریشانی یہ ہے کہ مجمع پریشان نہ ہو جائے کہ آپ لوگ بول نہیں رہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک دفعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، باور کروانا چاہتا ہوں کہ بالآخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کوئی پھندا تیار ہوتا ہے تو اس پھندے میں سب سے پہلے علی کے ماننے والوں کا گلا آتا ہے. کوئی تو وجہ ہے. یہاں کوئی سازش تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے علی کے چاہنے والے اس میں آتے ہیں. یہاں کسی کے اوپر زمین تنگ کرنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کی باری آتی ہے. یہاں پر حکومت بیلنس پالیسی کھیلنے لگتی ہے تو سب سے پہلے علی کے چاہنے والوں کی صفوں میں ان کے علماء اکرام کو گرفتار کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ تم نے ولایت علی کا اقرار کیا ہے. جتنی بڑی ولایت ہے اتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑے گی. جتنی بڑی منزل ہے اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یقین کریں آج کیا وجہ ہے؟ فرش عزا پر اتنے بم دھماکے ہوئے، اتنے علماء کو نظر بند کیا گیا، اتنی جگہوں پر عزاداری پر پرچے کاٹے گئے. کیا وجہ ہے سلسلہ رکتا نہیں ہے؟ کوئی تو وجہ ہے. یہ پروردگار کا وعدہ ہے کہ جب حق کی صف لگے گی تو حق پر ایمان رکھنے والوں کو وہاں پر میں خود بیچ دوں گا. اس لیے آپ کا یہاں آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، پروردگار کھینچ کر اس فرش عزا پر لاتا ہے آپ کو. صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ.
لہذا اس آزمائش اور امتحان کو، اس کے لیولز ہیں، ایک آئلی سطح کا لیول ہے، ڈومیسٹک، آپ کا فیملی، یہاں پر بھی امتحان ہے لیکن اس کی نوعیت اور ہے. جب آپ ڈومیسٹک لیول سے نکل آئے تو اب آپ انڈیویجول نہیں ہیں، اب آپ اجتماع کے اندر ہیں. اجتماعی سطح پر بھی آپ کا امتحان ہے. صحیح؟ یہ دونوں امتحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. اگر کسی کی امتحان سے سوچ اس طرف جا رہی ہے کہ گھر میں بیگم بھی ایک امتحان ہے، تو یہ بیگم امتحان نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم نے آپ دونوں کو اس سسٹم کا ایسا حصہ بنایا ہے کہ آپ دونوں نے مل جل کر اپنے اس گھر کے سلسلے کو چلانا ہے. بیگم امتحان اس کے لیے ہو سکتی ہے جو نوح نبی کا قصہ ہو، جو لوط نبی کا قصہ ہو، یا خود سرکار ختمی مرتبت کے جو خداوند کریم نے ایک آزمائش دی. اما اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کے لیے آپ کو تو نہیں میں کہتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ جیسے لوگوں کو شاید خداوند کریم اتنی بڑی بڑی آزمائشوں کا انتخاب نہیں کرتا. خداوند کریم نے ہمارے لیے آسانی دی ہے. لہٰذا اگر گھر میں کوئی چپکرش ہو جائے، بیگم نے اونچی آواز سے بول دیا، آپ غصے سے بول رہے ہیں، یہ کوئی سچویشن ایسی آ گئی ہے، تو اس کو اس آزمائش کے زمرے میں نہ لیں، اس کو اس زمرے میں لیں کہ آپ نے ابھی تک اپنی تربیت نہیں کی، آپ سچویشن ہینڈل نہیں کر پائے، آپ کو غصہ آ گیا، آپ وقت سے پہلے ہائپر ہو گئے. آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر مصلحت اختیار کرتے، آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر عمل کرتے. لہٰذا گھر کے اندر جو چل رہا ہے یہ آزمائش نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو، خاتون خانہ کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، کہ اگر خداوند کریم نے دونوں میں سے کسی کی آزمائش اس طرح سے لکھی ہے کہ دونوں ہم سفروں میں سے کسی ایک کی زبان لمبی ہے، تو یہ آزمائش ہے. مرد کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کی بھی ہو سکتی ہے. گھر بھی جانا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد وعجل فرج. لہذا پروردگار کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ امتحان لے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امتحان کیوں لے گا؟ وہ تو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، پھر پروردگار تو امتحان کیوں لے گا؟ اسی آیت میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ خداوند کریم جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کر دے. آپ کے ذہن کو اور قریب کر دوں، تاکہ خداوند کریم امت مسلمہ کو دکھا دے کون کرار ہے، کون غیر فرار ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بس خدا کا یہ فیصلہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس دنیا میں واضح کر کے لوگوں کو بھی دکھاؤں، تاکہ پتہ چلے یہ جو بظاہر امامہ ابا قبا میں اتنی خوبصورت شخصیت نظر آتی ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس کے اندر چھپا کیا ہے. امتحان کے ذریعے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی بات کی اور فوراً اتنی خوبصورت شخصیت تھی، اتنی خوبصورت پرسنالٹی تھی، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتا تھا، بہت ہی نرم زبان تھی، یہاں پر کوئی ایسی سچویشن آئی، وہاں پر سامنے سے ایسا دھماکہ ہوا کہ ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کیا ہوا؟ پروردگار نے امتحان لیا. اس امتحان میں یہ بندہ اپنے وجود پر قابو نہیں رکھ سکا. اب جب اپنے وجود پر قابو نہیں رکھ سکا تو کیا ہوا؟ اسے غصہ آیا اور یہ پھٹ گیا. اب جب پھٹا تو کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ وہ جو خوبصورت زبان میں گفتگو کرتا تھا اصل وہ نہیں تھا، اصل یہ تھا. اس لیے ایک جملہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، کیا؟ دولت کے آ جانے کے بعد کیا ہوا جی؟ اس شخص کی نظریں پھر گئیں.
دولت کے آ جانے کے بعد نہیں ہوا، اصل ہی یہی تھی. خداوند کریم نے اس کو پیسہ دے کر آپ پر عطا کر دیا. تم جو سمجھ رہے ہو یہ وہ چیز ہے ہی نہیں. یہ شوگر کوٹڈ گولی تھی، اب وہ شوگر اتر رہی ہے اور اب وہ تمہیں گولی لگی ہے جسے تم سہ نہیں سکے. کہ پروردگار تو یہ امتحان کن کن چیزوں سے لے گا؟ خداوند کریم نے ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خدا کی قسم کاش کہ آپ عربی جانتے ہوتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خود اس لفظ کے اندر 3 تاکیدیں خدا نے استعمال کی ہیں. سوال بنتا نا، خدا جو کہ سچا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں، اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ لفظ ذکر کرتے اور 3 تاکیدیں استعمال کرے؟ وا، لا اور نون، نون تاکید ثقیلہ. یہ 3 کے 3 چیزیں تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور نون تاکید ثقیلہ ڈبل تاکید ہوتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اس ایمان لانے کے بعد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، باتحقیق حتماً باتحقیق میں تمہارا امتحان لوں گا. یہ بات تو طے ہو گئی کہ امتحان کے بغیر چھٹکارا. پروردگار امتحان کیسے لے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے. توجہ ہے آپ کی؟ وَالْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. لاکھوں کی انویسٹمنٹ کی، اگلے دن فیکٹری میں آگ لگ گئی، ساری ڈوب گئی. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہاری آنکھ کے سامنے تمہارا جوان سال بیٹا واپس لے لوں گا. تمہاری آنکھ کے سامنے وہ جو تمہاری کل کائنات ماں ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اٹھا لوں گا اور اسی ماں کے جنازے کو تو کندھا دے گا. والثمرات، اللہ اکبر. امت مسلمہ نے والثمرات کا ترجمہ پھل فروٹ کیا ہے. پھل و فروٹوں کے ذریعے خداوند کریم آپ کو آزمائے گا نا. یہاں ثمرات سے مراد کیا ہے؟ میوہ دل. گھر میں چھوٹے بچے ہوں، جاتے سب سے پہلے کس کو اٹھاتے ہیں؟ اس چھوٹے بچے کو. سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ اس چھوٹے بچے سے. وہ بچہ 2 دن 3 دن نظر نہ آئے، بیگم چلی گئی اپنے میکے میں، فون کرتے ہیں، سب سے پہلے کس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس چھوٹے بچے سے. ویڈیو کال کرتے ہیں، ذرا مجھے اس کی شکل تو دکھا. خدا کہتا ہے کہ کبھی یہ دے کر امتحان دوں گا، کبھی نہ دے کر امتحان لوں گا. ان 5 سورسز ہیں. ان 5 سورسز کے ذریعے خداوند کریم آپ کا اور میرا امتحان لے گا. اب آپ اور میں امتحان کسے سمجھتے ہیں؟ آج ہی آپ کو بور کرنا ہے، کل نہیں کروں گا انشاءاللہ. آپ اور میں امتحان کسے سمجھتے ہیں؟ میں نے لاکھوں روپے لگا کے فیکٹری لگائی، مل کھولی، آہستہ آہستہ مہینے 10 دن کے اندر وہ خسارے میں چلی گئی. آپ کی میری نظر میں کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا. آیا یہی نقصان پروردگار کی نظر میں بھی نقصان ہے؟ توجہ کیجئے گا. اس نقطے کی طرف اگر ہم آ گئے تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں اتنی آسانی آ جائے گی کہ ہم یقین رکھیں گے کہ یہ مال تو میرا تھا ہی نہیں، یہ چیز تو میری تھی نہیں جسے میں اپنی سمجھ رہا تھا.
شخص رسول خدا کی بارگاہ میں روز بلا ناغہ، پیغمبر بعد میں مسجد میں آتے ہیں، یہ پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دن کی نماز، رات کی نماز، دوپہر کی نماز، یہ پہلے موجود ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ روز کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، خدا مجھے رزق دے۔ کہا خدا رزق تو دے تو رہا ہے۔ کہا یہ کیسا رزق ہے؟ کوئی زکوٰۃ لے کر آتا ہے، کوئی صدقہ لے کر آتا ہے، آپ مجھے دے دیتے ہیں، یہ کیسا رزق ہے؟ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ بنائے۔ ہم بھی اللہ کو ایسی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں نا، ڈھکوسلے دیتے ہیں نا اللہ کو، اللہ میاں میں اوپر والا ہاتھ بننا چاہتا ہوں۔ خدا کو پتا ہے اگر میں نے اس کو مال دیا یہ اوپر والا ہاتھ بنے گا یا نہیں۔ اب جب اس نے تکرار کی تو رسول خدا نے 2 درہم دے دیے۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ 2 درہم دے دیے، یا 2 درہم دیے، کچھ دنوں بعد صبح کی نماز سے غائب ہو گیا۔ واقعہ طویل ہے۔ کچھ دنوں بعد صبح کی نماز سے غائب ہوا، پھر کچھ دن گزرے، شام کی نماز سے غائب ہوا، پھر کچھ عرصہ گزرا، دوپہر کی نماز سے غائب ہوا۔ پیغمبر نے پیغام بھجوایا تو پتہ چلا کہ اب اس کی نمازیں قضا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کہا کہ یہ تو کہا کرتا تھا کہ میں اوپر والا ہاتھ بننا چاہتا ہوں، آج اس کا امتحان لیتے ہیں۔ علی کو بھیجا، کہا جائیے اور اسے کہیے کہ خداوند کریم نے تجھے اوپر والا ہاتھ بنا دیا ہے، تجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، اور آ کر اپنی زکوٰۃ ادا کر تاکہ تیرا مال پاک ہو سکے۔ اب جب یہ جملہ سنا تو کیا جواب دیا؟ کہا محمد مجھ سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، محمد مجھ سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ کون شخص ہے جو رسول خدا کے آتے کیا کہا کرتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب کہہ رہا ہے کیا محمد مجھ سے زکوٰۃ مانگتا ہے؟ آ کر بعینہ ہی علی ابن ابی طالب نے ایسے ہی ماجرا رسول خدا کے گوش گزار کیا۔ کہا علی جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ جو درہم رسول نے دیے تھے وہ واپس کر دیں۔ علی گئے، جا کے 2 درہم لے آئے، لیکن جب 2 درہم کا سوال کیا نا تو کہنے لگا اب میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، مجھے 2 درہم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لو رسول سے کہنا، محمد سے کہنا جو 2 درہم دیے تھے میں نے آج تمہیں واپس کر دیے، اب مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہاں پر رک کر ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہم بھی بسا اوقات کوئی ایسا سٹیپ دنیا میں رکھتے ہیں کہ وہ سٹیپ رکھنے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب مجھے کسی کی ضرورت، اب میں مستغنی ہو گیا، اب اس کے بعد مجھے محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس کے بعد مجھے فلاں شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب اس کے بعد مجھے اپنے ابا سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا قدم رکھا ہے کہ اب تو کامیابی یقینی ہے۔ سنیے گا، 2 درہم لے کے واپس آئے۔ اب جب واپس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بس جو مال بھائی سے برکت تھا اللہ نے لوٹا دیا ہے۔ اب روایت کی لفظیں میرے اپنے جملے نہیں ہیں، جس تیزی سے اوپر گیا تھا نا اس کو ملٹی پلائی بائی 2 کریں، اس تیزی سے نیچے آیا۔ اب جب نیچے آیا تو ایک دن رسول خدا مسجد میں وارد ہوئے تو دوبارہ کھڑا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول خدا نے جواب نہیں دیا۔ وہ رسول جو ہر نعمت اسے نوازتے تھے، سلام کا جواب دینا واجب ہے یا نہیں؟ اس نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی شریعت میں سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ کہا واجب ہے،
لیکن مومن کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رو پڑا، کہا نہیں، تو نے میری رسالت کا انکار کیا ہے۔ جب پہلے آتا تھا تو مجھے اللہ کا رسول کہہ کر بلاتا تھا، جب میں نے کہا کہ تو اپنے مال کو پاک کر لے، تو نے کہا کہ محمد مجھ سے زکوٰۃ مانگتا ہے، یعنی تو نے میری رسالت کا انکار کر دیا۔ اب جب انکار کر دیا تو تو کافر ہو گیا، اور کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سنیں گے یہ واقعہ؟ آپ نے آدھا سنا ہوگا۔ 1 دن 2 دن 3 دن لگاتار یہ آتا رہا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو جواب نہیں دیا۔ بالآخر رکا اور کہا کہ وجہ کیا ہے؟ سنیے گا، وہ جسے آپ اور میں وجہ سمجھتے ہیں، اللہ کا رسول وجہ نہیں قرار دے رہا۔ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ جو تو میرے پاس یہاں بیٹھتا تھا، خدا کو تیرا یہاں بیٹھنا بڑا پسند تھا۔ تو فجر کی نماز مجھ سے پہلے یہاں پر پہنچتا تھا، ظہر اور عصر میں تو مجھ سے یہاں پہلے پہنچتا تھا، مغرب اور عشاء میں یہاں مجھ سے پہلے پہنچتا تھا۔ خدا کو تیرا یہاں آنا زیادہ پسند تھا، اور اسی وجہ سے وہ تجھے اپنی رحمت کے احاطے میں لیے ہوئے تھا۔ یہاں تجھے مال ملا، یہاں تو پروردگار کی رحمت سے خارج ہو گیا۔ اب اس پروردگار نے تجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی نعمت سے چھین لیا۔ آپ اور میں نعمت کسے سمجھتے ہیں؟ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہا کیا حال ہے؟ کہا خدا کا شکر ہے، ناز و نعمت میں ہوں۔ کہا تو ناز و نعمت میں ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نہیں، تو ناز و نعمت میں نہیں ہے۔ کہا خدا کا دیے سب کچھ ہے، آپ ناز و نعمت کہہ رہے نہیں ہے، میں تو بانٹ کر سوتا ہوں۔ کہا اچھا، تو اسے ناز و نعمت سمجھتا ہے، لیکن پروردگار کی نظر میں ناز و نعمت کچھ اور ہے۔ کہا کیا پروردگار کی نظر میں ناز و نعمت میں نہیں ہوں؟ کہا نہیں، پروردگار کی نظر میں تو اس وقت حالت عقاب میں ہے۔ ہاتھ جوڑے، کہا اللہ کے رسول حالت عقاب میں، اور میرے پاس تو دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو موجود نہ ہو۔ کہا ہاں، ظاہری تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن مجھے یہ بتا، توجہ کیجئے گا، مجھے یہ بتا کتنا عرصہ ہو گیا تو نے نماز شب نہیں پڑھی؟ کتنا عرصہ ہو گیا تو نے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا نہیں مانگی؟ سوچنے لگا، کہا ہاں، ایک عرصہ ہوا کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، ایک عرصہ ہوا کہ میں نے نماز شب نہیں پڑھی۔ کہا خداوند کریم نے تجھ پر عذاب نازل کیا ہے، اب اس نے تجھے یہ توفیق نہیں دی کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو فقیروں کی طرح بلند کر کے کہے اے پروردگار تو مجھے عطا کر دے۔ لہذا بسا اوقات ہم جسے آزمائش سمجھ رہے ہیں وہ آزمائش نہیں ہے، اور بسا اوقات ہم جسے ناز و نعمت سمجھ رہے ہیں وہ ناز و نعمت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ خدا نے مجھے بہت دیا ہے، شاید اس لیے دیا ہے کہ میں اس سے مستغنی ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، وہ مجھے اپنی بارگاہ میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اس کے برگزیدہ بندوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاؤں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں فقیروں کی حالت اختیار کر کے سجدے میں سر رکھ کر اس سے یہ مانگوں کہ پروردگار مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا کو یہ آواز نہیں پسند تھی، اس لیے اپنی بارگاہ سے دے کر تجھے دھتکار دیا۔ وہ بندہ، روایت کہتی ہے، جب کوئی شخص 10 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں یا اللہ کی صدائے بلند کرتا ہے، چوتھے آسمان پر آ کر اللہ کہتا ہے
اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے، اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں جو اس شخص نے دعا مانگی وہ اسے عطا نہیں ہوا، اگر عطا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے تیری آہوازاری پروردگار کو بہت پسند ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس گڑگڑاہٹ کے ساتھ دعا کر۔ جب کوئی شخص زمین پر گڑگڑاتا ہے اور خدا کے حضور دعا کرتا ہے تو پروردگار اپنی کل ملائکہ کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کس خوبصورت انداز میں مجھے پکارتا ہے۔ یہ مال و دنیا اور یہ خدا کی عبادت، اس کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کی حالت یہ ہو کہ خداوند کریم نے اسے زیادہ مال دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور ممکن ہے کسی کی حالت یہ ہو کہ وہ 3 وقت کی روٹی بمشکل کھاتا ہے لیکن پروردگار کے ہاں سب سے زیادہ مقبول بنتا ہے۔ لہذا آزمائش کا مطلب، امتحان کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے اذہان میں موجود ہے۔ آزمائش کا مطلب کربلا والے بتا گئے۔ کیا بتا گئے؟ آزمائش کی بات ہو اور کربلا کا ذکر نہ ہو، امتحان کی بات ہو اور کربلا کی بات نہ ہو۔ قرآن میں خدا نے کسی سے امتحان کا ذکر نہیں کیا کہ جو کربلا میں وقوع پذیر نہ ہوا ہو۔ حسین کی وہ بہن زینب کہ مقتل لکھتا ہے کہ وقت آخر جب حسین ابن علی رخصت کے لیے آ رہے تھے تو زینب کبریٰ کا یہ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا کہ اب اس کے بعد حسین نظر نہیں آئے گا۔ مقتل نے لکھا کہ 11 دفعہ حسین کی بہن زینب یہ سوچ کر بے ہوش ہو گئی کہ اب اس کے بعد میرے بھیا حسین کا چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ جانتے ہو یہ کون زینب ہے؟ یہ وہ زینب ہے کہ جب شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر آئی اور اگلے دن خواتین ملنے کے لیے آئیں اور آ کر کہا کیا خوش نصیب خاتون ہے حسین کی بہن کہ تیرے شوہر کے گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ خاموش ہو گئی علی کی بیٹی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بات کرنے والے نے پوچھا اے بی بی کیا تجھے عبداللہ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تجھے عبداللہ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے؟ زارو کتار رونے لگی اور رو کر کہا کہ خدا کی دی ہوئی ہر نعمت اس گھر میں موجود ہے لیکن ایک چیز اس گھر میں نہیں ہے، مجھے گھر میں میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا، مجھے گھر میں میرا بھیا حسین نظر نہیں آتا۔ وہ بی بی جو اپنے بھیا حسین سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ بی بی جو یہ سوچ کر غش کھا رہی تھی کہ اب مجھے بھیا حسین کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، اسی بی بی نے امتحان کے طور پر 70 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے ماں جائے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کربلا والوں نے بتایا ہے امتحان کیسے پاس کیے جاتے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہی حسین کی بہن زینب جب نکلی ہیں کربلا سے اور کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزری تو جانتے ہو کس عالم میں گزری؟ مقتل لکھتا ہے کہ حسین کی بہن زینب کے قدم کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں، زینب کے قدم کہیں لڑکھڑائے نہیں ہیں، اس طرح سے چلتی جاتی تھی جیسے علی خود چل رہے ہیں۔
لیکن ایک مسئلہ تھا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ شام کے دربار کے دروازے پر جا کر پتہ چلا. کیا ہوا؟ وہ بی بی جو ابن زیاد کے دربار میں خطبے دے رہی تھی، وہ بی بی جو ابن زیاد کے دربار کو فتح کر کے شام کے دربار میں آئی، تو یزید کے دربار کے باہر آ کر دروازے کے باہر بیٹھ گئی. سید سجاد آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، آپ تھک گئی ہے؟ کہا تھکی نہیں ہوں. سید سجاد ایک کام کرو. کہا کیا کروں؟ کہا جاؤ یزید کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے پتا چلا ہے کہ تو نے دربار میں مشرکوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، عیسائیوں کو بلایا ہے، مجوسیوں کو بلایا ہے، یہ سب کرسیوں پر بیٹھیں گے. میں علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں صرف اتنے وقت کے لیے ہمیں چادریں دے دے کہ ہم تیرے دربار میں کھڑے ہو سکیں. یہ پیغام لے کے سید سجاد گئے. لیکن یزید شراب کے نشے میں مست ہے اور مست ہو کر کہتے ہیں سید سجاد جا کے اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ یہ شام کا دربار ہے، علی ابن ابی طالب کا کوفہ نہیں ہے جہاں تو شہزادی بن کر آئی تھی، آج یہاں تو قیدی بن کر آئی ہے، چادریں نہیں ملیں گی. اب جب یہ جواب لے کر واپس آئے اور سنا زینب عالیہ نے کہ یزید نے چادریں دینے سے انکار کر دیا، ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. تمام بیبیوں سے کہا ام رباب ہاتھ اٹھاؤ، سکینہ ہاتھ اٹھاؤ، ام کلثوم ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے لیے بد دعا کروں گی. یہاں ہاتھ اٹھائے سید سجاد آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں تو دعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بابا حسین کے سر کی طرف دیکھ لیجیے. اب جو نظریں اٹھائی کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے لہو جاری ہے، لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. زینب کہیں میری محنت غارت نہ چلی جائے، بد دعا نہ کرنا. رو کر زانیہ زہرا نے کہا بھیا تیری محبت میں زینب یہ قدم بھی عبور کرے گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. لیکن ثانیہ زہرا اٹھی نہیں. دروازہ یزید پاس بیٹھ کر ثانیہ زہرا کھڑی نہیں ہوئی. سید سجاد نے پوچھا بی بی کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا سید سجاد بیٹھ جا اور آج سن. اس وقت جب 21 رمضان کو میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمام بچوں کو بلا کر وصیت کی تھی، بھیا آپ کو یاد ہے نا، بیٹا آپ کو یاد ہے نا کہ بھیا حسین کو بھی بلایا تھا اور مجھے بھی بلایا تھا. بابا نے مجھے کہا تھا زینب ذرا اپنی کلائیوں سے ردا کو تو ہٹانا. میں نے ردا کو ہٹایا تھا، میرے بابا نے میری کلائیوں کو چوما تھا. بھیا سے کہا تھا اپنی گردن میرے سامنے کر، بھیا کی گردن کو چوما تھا. اس کے بعد میرے بابا نے تمام بچوں کو باہر نکالا اور مجھے ایک وصیت کی تھی. اور 20 سالوں میں تمام اہل قریش مجھ سے پوچھا کرتے تھے بی بی آپ کے بابا نے آپ کو کیا وصیت کی تھی، آپ کے بابا نے آپ کو کیا وصیت کی تھی. سید سجاد میں نے وہ وصیت کسی کو نہیں بتائی. اس وقت میرے بابا علی نے مجھے بتایا تھا اے زینب تجھے یزید کے دربار میں جانا پڑے گا. جب تو یزید کے دربار میں جائے گی تیرے سر پر ردا نہیں ہوگی، یزید کے سامنے تیرے بھیا حسین کا سر دشت میں رکھا ہوا ہوگا. زینب تو برداشت نہیں کر سکے گی، لیکن زینب یاد رکھنا وہاں پر تیرا بابا علی ضرور آئے گا تاکہ وہ مرحلہ تو عبور کر سکے. ابھی یہ باتیں سید سجاد کو بتا رہی تھی کہ زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک منزل اور، زینب داخل ہو گئی اور کیا دیکھا؟ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، شراب کے نشے میں مست ہے، تمام سر اس کے آگے خم ہے، جو بھی زبان متحرک ہوتی ہے اسے امیر المؤمنین کہہ کر بلاتی ہے۔ اب زینب علیہ نے وہ خطبہ دیا کہ یزید کا تخت لرزنے لگا، علی ابن ابی طالب کی طرح سی جنگیں ایک طرف اور زینب کبریٰ کا یزید کے دربار میں خطبہ دینا ایک طرف تھا۔ لیکن سنو کہ عزادارو، اب جب زینب نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد جب یزید کے سامنے کھڑی ہوئی تو برداشت نہ کر سکی۔ کیا دیکھا؟ یزید شراب پی رہا ہے، سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اور شراب جو پیتا ہے، جو بچ جاتی ہے حسین کے سر میں ڈالتا ہے۔ ایک ہاتھ میں اس نے چھری پکڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں خیزرال کی چھڑی ہے، اور سر حسین کو مارتا ہے۔ اب جب مارتا ہے کبھی سر دائیں طرف گرتا ہے، کبھی سر بائیں طرف گرتا ہے، اور کہتا ہے یہ کس نے حسین کے سر کو اس طرح غیر مسطح طرح قتل کیا؟ کوئی جائے حجام کو بلا کر لائے، حسین کے سر کو برابر قطع کیا جائے۔ ثانیہ زہرا گریہ کر رہی ہے، اے پروردگار اپنے مائے کو، ماں جائے کو کتنی دفعہ قتل ہوتے ہوئے دیکھوں گی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، جتنے حاضرین تشریف فرما ان تمام کی دلی حاجات کو بھر لا۔ میرے مالک، میرے خالق، اس وقت فلسطین کے مظلومین انتہائی بری حالت میں ہیں۔ مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کی آزمائشوں کا فلسطین کے مظلومین کو فتح و نصرت عطا فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، جتنے آزادار تشریف فرما ان تمام کی دلی حاجات کو بھر لا۔ بانی محفل جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حجت حق ولی از کا ظہور جلد فرما، ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔